سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ قومی نشریات پر بھی اور دنیا بھر پہ میڈیا میں بھی ایک تبدیلی خود ہم نے پچھلے 10 سال میں دیکھی۔ آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ نے مزید اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ایک فیسٹیول کی صورت اختیار کر رہا ہے 12 ربیع الاول۔ پہلے لوگ کہیں نعت کی مجلس سجا لیتے تھے، اب کیک بھی کٹتے ہیں، اس کا نام بھی عید رکھ لیا گیا ہے، اور باقاعدہ عید میلاد النبی کی نمازوں کا بھی اب اہتمام ہو رہا ہے کہ 2 رکعت فلاں جگہ پہ جمع ہو کر ہم عید میلاد النبی کی نماز پڑھیں گے۔ جلوس جلسے نکل رہے ہیں، تو یہ جو پوری کی پوری ایک نیا تہوار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسالک جو پہلے اس سے ہم آہنگی محسوس نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، سبھی اس کو منا رہے ہیں۔ تو اگر یہی سلسلہ آگے جاری رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دین کی روایت ہے اس کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ یا انحراف کا کوئی موقع یا امکان کے پہلو سامنے آتا ہے؟ دیکھیے، میں اپنا یہ ذوق بارہا بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیں خود اللہ کے رسول ہی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی پر رہو، یعنی جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ نہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کے دعوے کرنے چاہیے، نہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو تعلق خاطر کا ادعا رکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو چیزیں دین سے متعلق ان کے زمانے میں ہوئی ہیں وہی ہم جاری رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ حضور کے اذن سے ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق ہوئی ہیں، انہی پر عمل جاری رکھیں گے، ان میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، کوئی خرابی نہیں پیدا کریں گے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی آدمی اس پر خوشی محسوس کرتا ہے، وہ کوئی خیرات کر دیتا ہے، یا اس موقع کے اوپر آپ کو مجلس منعقد کر کے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کو ایک دن کی شخصیت بنایا جائے۔ آپ ہر روز کی شخصیت ہیں، ہمارے ایک ایک دن کی شخصیت ہیں، ایک ایک رات کی شخصیت ہیں۔ یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ وابستہ ہے، اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے اہتمام کر رکھا ہوا ہے۔ ہر 5 وقت آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں سے آواز بلند ہوتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عام شخصیات سے بالکل منفرد، بالکل بلند اور الگ ہونا چاہیے، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہر روز آپ کا روز ہو، ہر دن آپ کا دن ہو، کوئی ایک دن آپ کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرا ذوق نہیں ہے۔ تاہم جتنی چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں وہ اگر شائستگی سے ایک دائرے کے اندر ہوں تو ان میں کسی جگہ بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ روز ایسی مجالس منعقد کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، آپ کے اخلاق لوگوں کو بتائے جائیں، آپ کی تعلیمات سے متعارف کرایا جائے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح خاص اس دن بھی اگر کوئی خوشی کا اظہار آدمی کر لیتا ہے تو ایک دائرے کے اندر اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا، لیکن اس کو صحابہ کرام کے طریقے کے قریب رکھنا چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اسی طرح جتنے باقی صحابہ ہیں، ان کو اللہ نے اقتدار دیا، قوت دی، سلطنت ہوئی۔ وہ چاہتے تو ہنگامہ برپا کر دیتے، جشن مناتے، لیکن یہ طریقے انہوں نے اختیار نہیں کیے۔ تو ہمارے ہاں جو دین میں تہوار مقرر کیے گئے ہیں دینی لحاظ سے، یعنی دنیوی اعتبار سے اب 10 تہوار مقرر کر لیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ دین میں جو تہوار مقرر کیے گئے ہیں وہ 2 ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ کس نے مقرر کیے ہیں؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ تو آپ کی پیروی میں تہوار تو یہی رہیں گے، باقی کسی کے جذبات کا اظہار، محبت کا اظہار، تعلق خاطر کا اظہار، سیرت کا بیان، لوگوں کی تعلیم، یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں ہٹا دے، کیونکہ اللہ کے رسول کی تعلیم یہی ہے کہ اپنے دین کو ٹھیک اس جگہ پر قائم رکھو، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں نے اور میرے صحابہ نے زندگی بسر کی ہے۔ اجرم صاحب، لیکن عید میلاد النبی کی کوئی نماز ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے عید میلاد النبی کی، تو پھر دینی شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم؟ یہ بالکل بدعت ہوگی، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے دین میں جس نے بھی کوئی نئی بات ایجاد کی وہ سر تسر گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اس کا انجام جہنم ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہی چیز سورہ اعراف میں بیان کی ہے،
جہاں 5 ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان بنیادی چیزوں کا، تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی نسبت سے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس کو تم نہیں جانتے۔ اگر کوئی نماز اس دن پڑھنا ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو شروع کرتے، قائم کرتے۔ خود آپ کا کیا طریقہ تھا؟ اگر لوگ اس کو اختیار کریں تو کتنی پاکیزہ بات ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ہاں اس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ تو اگر لوگوں نے اس یاد کو قائم رکھنا ہے تو ایسا کیوں نہ کریں کہ اس دن روزہ رکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہوگی، پیروی بھی ہوگی۔ میں جو بنیادی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یعنی محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کے طریقے ہی پر قائم رہنے کا نام دین ہے۔ دین میں اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔